مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، باب جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کی بڑی رحمت کے لیے، بڑے کرم کے لیے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، کیونکہ خدا کی مانند کوئی قدوس نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی اکیلا ہماری چٹان ہے، وہی خداوند خدا ہے، اس کی مانند کوئی نہیں۔ ہلیلویا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا ہمیں روز موقع دیتے ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے جو عدالت ہونے والی ہے اس کے لیے اپنی تیاری کریں، اس ایگزام کی جو ہمیں دے رہا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے، سارے اعمال کو جمع کرنا ہے، جو بینک بیلنس ہوگا، جو ہمارے ساتھ جائے گا، اور کوئی دنیا کی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے متی کی انجیل میں، اس کا 5واں باب اس کی 45 آیات میں، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہراؤ، کیونکہ وہ اپنا سورج کو بدو اور نیکو دونوں پہ چمکاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم کلام مقدس میں دیکھیں یعقوب کا خط، اس کا 2 باب 24 میں، کہ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور آج کے کلام کے لیے ہم دیکھیں گے جو ہمیں ملا ہے امثال، اس کا 18واں باب اس کی 21 آیات میں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے درست رکھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں زبان کے گناہ کیا ہیں۔ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، راز کھولنا، لعنت کرنا، جھوٹی تعریف کرنی، بد دعا دینی، ناحق بات کرنا، اور بہت ساری فحشہ باتیں کرنا، اور گانے گانا، گالی دینا، لعن طعن کرنا، یہ سب جو زبان کے گناہ ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ یعقوب اس کا 3 باب اس کی 5-6 میں ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعصاب میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں اسی کی وجہ سے ساری دنیا میں، سارے جہاں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ امثال 12 باب اس کی 13-14 میں، لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی اجر اسے ملے گا۔ جو اجر صرف خدا نے دینا ہے، کسی آدمی نے نہیں دینا۔ جس طرح ہم اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اس سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پہ پیدا کیے گئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارک باتیں اور ایک ہی منہ سے بد دعائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہاں لوگ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں دعا کر لیجئے، وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے جبکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ایک منہ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں کہ کتنی بھی سائنس نے ترقی کر لیا ہے، تو جب نلکوں کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف مطلب ٹھنڈا پانی آتا، جب ایک ساتھ نہیں آتا، ایک طرف ٹھنڈا آتا ہے اور ایک طرف گرم آتا ہے، جب ہم دونوں کو کھولتے ہیں تو پھر مکس ہو کے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو کیا کرنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب اس کا 3 باب اس کی 3-4 میں، کہ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارا بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز میں بھی اگرچہ بڑا ہوتا ہے اور تیز ہوا میں چلتا ہے، اس میں بھی ایک چھوٹی سی وہ چیز لگائی جاتی ہے جو اسے کنٹرول کر لیتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے
कुछ ना कुछ होता है। इसीलिए आदमी का पेट उसके मुंह के फलों से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सैर होता है। जब हम अपने मुंह से अच्छी बातें निकालेंगे जो खुदा को पसंद होंगी और वो ही चीज़ें हमारे लिए होंगी। जिस तरह हम देखें मिसाल 8:6-9 में है कि सुनो, क्योंकि मैं उल्फत की बातें कहूँगी और मेरे लबों से रास्ती की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरे मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफ़रत है। मेरे मुंह के सब बातें सादक की हैं, उनमें कुछ टेढ़ी तिरछी नहीं। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त है। हमें खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि हमें सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करने से ज़्यादा हमें नहीं करना। इसी तरह हर बात का हिसाब लिया जाएगा। जो मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब 34 में, ऐ सांपों के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पे आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से हमेशा बुरी चीज़ें निकालता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो नकम्मी बातें लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब होगा। हर बात जो नकम्मी होगी, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, उनका हिसाब होगा। जिस तरह मत्ती 15:18-19 में, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजी, ज़नाकारी, हरामकारी, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदखोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। लेकिन जो रास्ता सच्चाई का है, हिकमत खुदा से आती है, वो हमेशा वही बात कहती है जो दुरुस्त और सच्ची होती है। हमें अगर हिकमत की कमी है, हम हमेशा यही सीखते हैं कि हिकमत खुदा ने कहा अगर कमी है तो मुझसे मांगे। हिकमत का इल्म और समझ ये है कि सच और दुरुस्त है, सच्चाई पर है। हिकमत खुदा से आती है जो उन लोगों को फ़हम और समझदारी अता करती है जो खुदा की तंजीम और फरमाबरदारी करती है। हमें सिर्फ हिकमत खुदा से मांगनी है। रास्ती से मुराद वो है जो खुदा के काबिल कबूल हो, इसराइल की शरीयत और नबियों के मुताबिक खुदा के हुक्मों को और उसकी तालीम को पाबंदी के साथ मानते हों और रास्ती से अपनी ज़िंदगी बसर करते हों। दूसरे के साथ अदल और इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आना शामिल है। हमें सिर्फ अगर लंबी ज़ुबान है तो लंबा धागा हमेशा उलझ जाता है। इसी तरह धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर बात करनी है। हम देखते हैं कि आजकल की जो नस्लें हैं, आजकल के जो दौर चल रहा है, पिछली नस्ल रिश्ते निभा रही थी, मौजूदा नस्ल जो है ज़ुबान से ही रिश्ते टूट रहे हैं। अगली नस्ल होगी वो बगैर रिश्तों के रहेगी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। इसलिए मेहनत का फल और मसलों का हल सिर्फ हमारा ज़िंदा खुदा है। हमें सिर्फ उसके पास जाना है, वही हमारी मदद करेगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान है और दूसरी पैसा है। इन दोनों से बचना है। बेताक बोलने वालों की बातें जो होते हैं तलवार की तरह छन्नी कर देते हैं, लेकिन दानिशमंद की ज़ुबान क्या है, सेहत बख्श है और ज़िंदगी देती है, तसल्ली देती है लोगों को। तो हमें जो वक्त दिया जा रहा है, वक्त जो दिया जा रहा है वो बड़ी गनीमत है, ये कोई छोटी बात नहीं। इसलिए हमें इस वक्त की क्या करनी है, कदर करनी है। तब्दीली ख्वाहिशों से नहीं, अमल से आती है। एक कदम, एक आदत, एक दिन अभी से अपनी शुरुआत करें कि इस ज़ुबान को कंट्रोल करें। जिस तरह ज़बूर 120 उसकी 2-3 में है कि झूठे होठों और गद्दार बाज ज़ुबान से, ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। ऐ गद्दार ज़ुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या क्या किया जाए। तो हमें सिर्फ खुदा से मांगना है और खुदा का वादा है कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर ज़बूर 31 की 20 में देखें तो वो इंसान जो उससे मांगते हैं वो क्या करता है, उन्हें अपनी परों में छुपा लेता है और उनको ज़ुबान के झगड़ों से छुपा लेता है, अपने शामियाना में रख लेता है। तो इसी तरह हम देखते हैं अगर यूब का बाप, वहाँ भी खुदा ने कहा है कि वो ज़ुबान के कोड़ों से हमें महफूज रखेगा। चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई ज़ुबान जो हमारे ख़िलाफ़ बोली जाए वो इस्तेमाल नहीं होगी। हमें खुदावंद ज़िंदा खुदा हर बुरे वक्त से बचा कर रखेगा। सिर्फ हमने अपने आप को कंट्रोल में करना है ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता रहे। यीशु के नाम से आमीन। पहले बात को
تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ ایمانداروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بات کرتے وقت لفظوں کا چناؤ عقل مندی سے کریں، نہ کہ شیخی کے ساتھ اور دوسروں کو دیکھ کے بولیں، بلکہ ان باتوں کو کریں جن سے خدا کی پاک حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ حکمت کی تلاش کریں اور پورے دھیان رکھیں کہ دولت انہیں خدا پرستی سے اور خدا کو پسند کرنے والی زندگی سے گمراہ نہ کرے۔ تو ہمیں خدا کا کلام آج کا یہی سکھاتا ہے کہ یہی زبان انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تخت سے نیچے بھی اتارتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اپنی زبان کو اگر بہت لمبی ہے تو اس کو سمیٹ کر بات کرنی ہے۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ساتھ رہے۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خدا باپ سارا کنٹرول آپ کو دیتے ہیں اپنی زبان کا، اپنی سوچوں کا، تاکہ خدا باپ ہم کچھ نہ بولیں بلکہ آپ کا پاک روح ہم میں سے ہو کر جنبش کرے اور ہم آپ کے کلام کے مطابق بولیں۔ تمام گھروں کے لیے آپ کی حضوری کو معموری کو مانگتی ہوں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی اور کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔